السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر نامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کچھ کھانا پکایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے پر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوکی روٹی لائی گئی اور شوربہ آیا جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا گوشت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو کو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ اس روز سے مجھے بھی کدو سے محبت ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں 25 تاریخ کو سکریٹریٹ میں تلنگانہ کابینہ اجلاس کا ہوگا انعقاد۔ گورنمنٹ جنرل سیکریٹری کے راما کرشنا راؤ نے سرکاری مکتوب کیا جاری۔ شہر کی عوام میں توہم پرستی کا اضافہ قدیم قبرستان میں۔ ایک قبر میں نامعلوم افراد کی جانب سے تعویذ و مچھلیاں دفن کرنے کا واقعہ آیا منظر عام۔ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں عوام کر رہی ہے اپنی آخرت تباہ، قبرستان کمیٹی خاموش۔ بین الاقوامی باکسنگ چیمپئن شپ میں پھر دوبارہ عالمی باکسر نکھت زرین نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اسپورٹس کی شائقین نے کیا خوشی کا اظہار۔ سی ایم ریونت ریڈی، ڈی جی پی شیوادر ریڈی نے نکھت زرین کو دی مبارکباد۔ بھوپال منڈل میں رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کیا طوفانی دورہ۔ کلاس پور دیہات میں واقع بڑا تالاب میں مچھلیوں کے بچوں کی اجرائی عمل میں لاتے ہوئے بھوپال میں کئی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ جنم باٹا پروگرام کے تحت تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم اور ایل بی نگر کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے متعلق مسائل سے کی آگاہی حاصل۔ فارمولا ای ریس فرضی مقدمہ ہے، کانگریس بی جے پی کا ٹارگٹ بی آر ایس ہے۔ نظام آباد بی آر ایس دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے ضلع بی آر ایس صدر و سابقہ ایم ایل اے جیون ریڈی کا اظہار۔ ڈونکیشور میں ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی کی اچانک تنقید۔ تحصیلدار دفتر ریتو ویدیکا خریدی سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے کلیانہ لکشمی و شادی مبارک زیر التوا درخواستوں کے بارے میں کیا دریافت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ پر کے کویتا کی حاضری۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے جنم باٹا پروگرام کے تحت رنگا ریڈی ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران کویتا نے مشہور و معروف درگاہ حضرت جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، جہاں انہوں نے حاضری دی اور ان کی جانب سے چادر شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کے کویتا نے کہا کہ درگاہ جہانگیر پیرہ رحمۃ اللہ روحانی مرکز ہے، یہاں آنے والا ہر شخص اپنی مراد کے ساتھ لوٹنا ہے اور اس مقدس مقام سے یقین و امید کی نئی روشنی حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنم باٹا پروگرام کے دوران عوامی مسائل کو براہ راست سننے اور ان کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کامیابی، ریاست میں امن و امان کے استحکام اور ترقی کے لیے درگاہ شریف میں خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر محمد یوسف خادم درگاہ شریف نے کے کویتا کی خدمات، عوامی جذبہ اور مسلسل فلاحی سرگرمیوں کی ستائش کی اور کویتا کی صحت اور عافیت، کامیابی و کامرانی اور ہر نیک مقصد کی تکمیل کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہر کی عوام میں توہم پرستی کا اضافہ، قدیم قبرستان میں ایک قبر میں نامعلوم افراد کی جانب سے تعویذ و مچھلیاں دفن کرنے کا واقعہ آیا منظر عام۔ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں عوام کر رہی ہے اپنی آخرت تباہ، قبرستان کمیٹی خاموش۔ نظام آباد شہر میں واقع قدیم قبرستان، جہاں عوام اپنے مرحومین کے
اصال ثواب کے لیے آتی ہیں اور آخرت کی فکر کا بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن آج کل جہاں لوگ تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ہی گمراہ کن عقائد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام چند ڈھونگی باباؤں کی باتوں میں آ کر ہر چیز کو بھول رہی ہیں، یہاں تک کہ اپنی آخرت کو بھی ان باباؤں کی باتوں میں آ کر برباد کر رہی ہیں، جس کی تازہ مثال شہر کے قدیم قبرستان میں پیش آئی، جہاں پر ہر روز عوام کی ایک بڑی تعداد آتی ہے اور قبرستان کمیٹی کی جانب سے کئی نگران کار بھی موجود ہے، لیکن آئے دن یہاں پر کئی واقعات پیش آ رہے ہیں اور آج بھی ایک قبر میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے 2 مچھلیاں اور تعویذ رکھنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر قبرستان کمیٹی نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس طرح کے واقعات بالخصوص قبرستان میں اضافہ ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی نامولود بچوں کو یہاں پر پھینکنے کے واقعات منظر عام پر آئے تھے۔ قبرستان کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات لے اور عوام بھی ایسے ڈھونگی باباؤں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی و آخرت برباد نہ کرے۔ وہ سماجی تنظیمیں و محکمہ پولیس بھی اس طرح کے واقعات کے لیے سخت سے سخت اقدامات لے تاکہ عوام توہین پرستی سے محفوظ رہے۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر کانگریس قائدین مستحقین میں CMRF چکوں کی تقسیم۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر کانگریس قائدین CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور ہونے والے CMRF چکوں کو مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت CMRF چکوں کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ہاسپٹل میں شریک طبی امداد حاصل کرنے والوں کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی عمل میں لائی جا رہی ہے اور ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے کئی منفرد اسکیمات کے ثمرات سے بالحاظ تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ذمہ دار عہدیداروں کو متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ غریب عوام کو CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ثمرات سے مستفید کروایا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے CM ریلیف فنڈ اسکیم سے فائدہ حاصل کرنے والوں نے کہا کہ کانگریس حکومت برسر اقتدار پر آنے کے بعد انتخابات کے موقع پر عوام سے کیے گئے وعدوں کو مرحلہ وار طریقے سے روبے عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک اسکیمات کے ثمرات ہر ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچانے والی واحد سرکار کانگریس حکومت ہونے کا اظہار کیا۔ جنم باٹا پروگرام کے تحت کے کویتا نے ضلع رنگا ریڈی کے مہیشورم اور LB نگر کا دورہ کرتے ہوئے عوام کو درپیش مسائل کے تعلق سے کی آگاہی حاصل۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے جنم باٹا پروگرام کے تحت ضلع رنگا ریڈی میں 2 دن دورہ کرتے مہیشورم LB نگر ابراہیم شہر میں درپیش مسائل سے آگاہی حاصل کریں گی اور عوام سے متعلق کئی مسائل کو حل کرنے کے بارے میں مقامی دانشوروں سے تبادلہ خیال کریں گی۔ وہ گزشتہ شہر لنگم پلی سے راجندر نگر چیولہ شاد نگر کے مسائل کے تعلق سے آگاہی حاصل کی ہے اور اس کے علاوہ مہیشورم واقع پانڈو رنگا ریڈی کے زیر اہتمام ستیہ نارائنا کی جانب سے جاگرتی آفس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ کے کویتا نے کہا کہ حلقہ سطح میں گزشتہ ہونے والے آفس کے علاوہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہیشورم میں قیام عمل میں لائے گئے جاگرتی آفس میں عوام کے لیے کافی کارآمد ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہیشورم میں گزشتہ ہونے والے تحریک میں خدمات انجام دینے والے جاگرتی کے قائدین پھر دوبارہ اپنے آبائی مقام کو پہنچنے کا اظہار کیا۔ کے کویتا نے کہا کہ کثیر تعداد میں تلنگانہ جاگرتی میں شمولیت حاصل کرتے ہوئے مزید مستحکم بنانے کی خواہش کی۔ ڈچپلی منڈل کے سدھا پلی دیہات میں کنگارا روہت کی دوسری برسی کے موقع پر طلباء میں کتابوں کی گئی تقسیم۔ ڈچپلی منڈل کے سدھا پلی دیہات میں واقع پرائمری اسکول میں کنگارا روہت کی دوسری برسی کے موقع پر نوٹ بکس، پنسل، ربر کے علاوہ امتحانات کے پیڈ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام کی افتتاحی تقاریب کے موقع پر روہت کے ماں باپ سرینیواس راؤ نیرجا نے ان کے بھائی راہل روہت کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس پروگرام کو روہت کے والد محترم کنگارا سرینیواس کی صدارت میں انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے فرزند سڑک حادثے میں
زخمی ہونے کے باوجود بھی ہمت سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت حاصل کی، جو کہ دیگر معذورین کے لیے رول ماڈل ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندان تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ سماج کے تئیں ذمہ داری لینے والے۔ روہت کی موت کے بعد ان کے آنکھیں عطیہ کی جائے اور ان کا جسم میڈیکل طلباء کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینے کی خواہش کی، اور ان کی جانب سے کی گئی خواہش کے مطابق روہت کی موت کے بعد ان کی لاش کو نظام آباد گورنمنٹ میڈیکل کالج کو دینے کے بارے میں وضاحت کیا۔ ہوم گارڈ کی صحت و مالی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ہیلتھ انشورنس نہایت ضروری ہونے کا سی پی سائی چیتنیا نے کیا اظہار۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق آج ضلع نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں انعقاد عمل میں لائے گئے خصوصی اجلاس میں ایڈیشنل ڈی سی پی اے آر کے راما چندرا راؤ نے ہوم گارڈ کے فلاح و بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیلتھ انشورنس کے بارے میں بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس شعور بیداری پروگرام میں ایکسس بینک مینیجر ہیلتھ انشورنس اسکیمات کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے پولیس خاندان کی صحت کی تحفظ کو مستحکم بنانے کے لیے تجاویز دی۔ اس پروگرام کے مد نظر ایڈیشنل ڈی سی پی اے آر نے کہا کہ محکمہ پولیس میں خصوصی کردار ادا کرنے والے ہوم گارڈ کی صحت اور مالی طور پر محفوظ رکھنے کی اولین ذمہ داری ہے۔ وہ عوام کی خدمت کرنے میں مصروف رہنے کے دوران کسی بھی قسم کے صحت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں ہیلتھ انشورنس آپ کی حفاظت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ریزرو انسپکٹر ایچ ستیش، ہوم گارڈ شیکھر بابو، کے سرینیواس کے علاوہ تروپتی و دیگر نے شرکت۔ فارمولا ای ریس ایک فرضی مقدمہ ہونے کا ضلع بی آر ایس صدر و سابقہ ایم ایل اے جیون ریڈی کا اظہار۔ شہر نظام آباد کے بی آر ایس پارٹی ضلع دفتر میں منعقدہ صحافتی کے اجلاس میں ضلع نظام آباد بی آر ایس صدر و سابقہ ایم ایل اے جیون ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارمولا ای ریس کا مقدمہ صرف نام کا ہے، اصل کانگریس بی جے پی ٹارگٹ بی آر ایس ہونے کا اظہار کیا۔ وہ کانگریس بی جے پی کے اشتراک سے پیش کرنے والے فارمولا ای ریس نامی ایک افسانوی سیریل کو بنایا ہے۔ انہوں نے کہانیاں سناتے ہوئے بی آر ایس کو نقصان پہنچانے کی سازش کرنے کا اظہار کیا۔ కేటీఆర్ ప్రతిపక్షంలో ప్రతి క్షణం ప్రజల కోసమే పనిచేస్తున్నామే రేవంత్కు పగకు కారణమైందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। ఒక్క రోజైనా కేటీఆర్ జైల్లో పెట్టి మానసిక ఆనందం పొందాలని ఈ షాడిస్ట్ సీఎం తాపత్రయ పడుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా। కేటీఆర్ మందిగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆయనపై రేవంత్ రకరకాల బద్నాములు చేసిండని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా। తాను చేసే పాడు పనులు కేటీఆర్కి ఆపాదించి రేవంత్ రాక్షస ఆనందం పొందుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। ఇప్పుడు కూడా అదే ధోరణి రేవంత్ వెళ్తున్నాడని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में इस माह की 25 तारीख को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना काबीना इजलास का इनकाद होगा। आज इससे मुतालिक गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने सरकारी तौर पर मकतूब जारी किया। वो मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में 50% तहफुजात पर वक्फ कमीशन की जानिब से दी गई रिपोर्ट को काबीना में रखकर मंजूरी दी जाएगी और इसी तरह से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों पर तबादला ख्याल करेंगे। और इसके अलावा 21 दिसंबर से 9 तक रियासत भर में हुकूमत की तरक्की व फलाह व बहबूदी पर प्रोग्राम को आवाम तक पहुँचाने के लिए तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए मुशावरत करेंगे। और इसके अलावा पत्ती की खरीदी और राइजिंग तेलंगाना 2047 का मकसद और गैग वर्कर्स बिल के अलावा सऊदी बस हादसे में फौत होने वाले अफराद ख़ानदान को 5 लाख का मुआवजा जैसे मामले पर काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुनक़िदा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में आलिमी बॉक्सर निखत ज़रीन गोल्ड मेडल हासिल करने पर डीजीपी शिवाधर रेड्डी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना स्पेशल पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बॉक्सर निखत ज़रीन ने ख़वातीन के 21 किलोग्राम के फाइनल में अपने हरीफ पर 5.0 के ग़र्क़ से जीत हासिल की, जो कि इनकी काबिलियत व लगन की एक मिसाल के तौर पर सराहा गया। इन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल हासिल करके तेलंगाना महकमे पुलिस के लिए काबिल फ़ख्र होने वाले निखत ज़रीन को मुबारकबाद देने का इजहार किया और खेलों में आला तरीन मियार कायम करने वाली निखत ज़रीन ने दीगर खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है।
پولیس فیملی کی طرف سے نکھت زرین مستقبل میں مزید اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کی ڈی جی پی شیوادر ریڈی نے خواہش کی۔ ورلڈ باکسنگ کپ فائنل میں ہندوستان کا شاندار مظاہرہ نکھت زرین نے سب کو حیران کر دیا۔ ہندوستان کی اسٹار باکسر نکھت زرین نے ورلڈ کپ باکسنگ فائنلز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین 51 کلو گرام کے فائنل میں چائنا تائپے کی گووی زوان کو 0.5 سے شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا۔ نکھت زرین نے پہلے راؤنڈ سے ہی جارحانہ عملی اختیار کیا اور مضبوط پنجوں سے حملہ کرتے ہوئے میچ کا دبدبہ برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں آسانی سے فتح حاصل کی۔ تلنگانہ کے نظام آباد میں سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین حال ہی میں عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں ہار گئی تھی، لیکن تازہ سونے کے تمغے نے اسے دوبارہ شاندار انداز میں سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے مزید 8 سونے کے تمغے بھی اپنے نام کیے۔ خواتین کے دیگر مقابلوں میں جیسمین لمبوریا 57 کلو گرام نے پیرس اولمپکس کے کانسی کے تمغے یافتہ چنا تاپیا کو شکست دی۔ پروین ہیڈا 60 کلو گرام نے جاپان کی آیا کا تگچی کو مات دی۔ نپت شیرون 80 کلو گرام نے ازبکستان کو سوتمبا یوا کو ہرایا۔ اروندھتی 70 کلو گرام نے بھی فتح حاصل کی۔ پریتی پونر 54 کلو گرام نے اٹلی کی سینا کو شکست دی اور میناکشی ہیڈا 48 کلو گرام نے ازبکستان کی فوزلیوا کو مات دے کر سونے کے تمغے اپنے نام کیے۔ ابناش 65 کلو گرام اور پوجا رانی 80 کلو گرام نے فائنل میں ہار کر حاصل کیے۔ جدومانی سنگھ ازبکستان کے آسیالیپ کے ہاتھوں ہارے۔ پون آسیلیک کے ہاتھوں ہارا۔ ابناش نے جاپان کی نشیما کو شکست دی۔ انکش نے انگلینڈ کے اولاد میچ کو ہرایا اور اروندھتی پولنگ کی اکٹا کے ہاتھوں ہاری۔ مجموعی طور پر ہندوستان نے ٹورنامنٹ میں 20 تمغے حاصل کیے، جن میں 9 سونے، 6 چاندی اور 5 کانسی کے تمغے شامل ہیں اور ٹورنامنٹ کی فہرست میں سرفہرست رہا۔ ڈونکیشور منڈل کے مراکز پر کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے اچانک تنقیح عمل میں لائی۔ ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے ڈونکیشور منڈل کے مراکز کی اچانک تنقیح عمل میں لاتے ہوئے تحصیلدار دفتر کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ بھو بھارتی ریونیو کانفرنس میں موصول ہونے والی درخواستوں پر ہر ایک دیہات میں مرحلہ وار طریقے سے ریونیو عہدیداران اور عملے کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور موصول ہونے والی درخواستوں میں کتنی عرضیات کو حل کیا ہے اور زیر التوا تعداد کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے علاوہ کتنے افراد کو نوٹیفیکیشن دیے جانے کا فیلڈ سطح پر جائزہ لینے کے عمل کے مطابق تمام کو آن لائن کے معلومات اپلوڈ و دیگر تفصیلات کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ وہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ رہنمایہ خطوط کے مطابق سادہ بائی نامہ درخواستوں کو حل کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے درخواست سے مسترد ہو تو اس سے متعلق وجوہات کو ظاہر کرنے کی تاکید کی اور اسپیشل انٹینسیو ریویژن کی تیاری کے عمل کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف تجاویز دی اور اس کے علاوہ مقررہ مدت میں SIR کو مکمل کرے اور کلیانہ لکشمی و شادی مبارک کی منظوری کے بارے میں دریافت کیا۔ معمرین کا تجربہ و معلومات انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ان کی عزت و صحت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہونے کا کامریڈی کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا اظہار۔ عالمی یوم معمرین کے موقع پر ضلع کامریڈی کے مراکز میں قیام عمل میں لائے گئے پروگرام میں شمع روشن کرتے پروگرام کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر خواتین، بچوں اور معذورین فلاح و بہبود شاخ کے زیر اہتمام عالمی یوم معمرین 2025 تھیم اولڈ پرسنز ڈرائیونگ لوکل اینڈ گلوبل ایکشن ہماری خواہشات ہماری فلاح و بہبود حقوق نامی تھیم سے ضلع کے مراکز پر اس پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ضلع کلکٹر نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ معمرین کا تجربہ اور معلومات سماج کی تعمیر میں انتہائی اہمیت کے حاصل ہے، اس لیے ان کی عزت و صحت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر ایک ذمہ داری ہونے کا
इजहार किया। इस प्रोग्राम में DWO परमिला, रेड क्रॉस सोसाइटी राजन्ना, तहसीलदार साबिका, लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर राव के अलावा दीगर ने शिरकत। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कुलासपुर देहात में वाक़े बड़ा तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई। मोपाल मंडल के कुलासपुर में वाक़े बड़े तालाब में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रियासती माही गिरोह डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम मछली के बच्चों की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि माही गिरोह की तरक्की के लिए हुकूमत 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चों को फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि तालाबों को साफ रखना और आलूदगी के बगैर तहफ़्फ़ुज़ करना माही गिरोह की अव्वलीन जिम्मेदारी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तालाब में मछलियों के बच्चों की अफजाइश करते हुए मार्केट में फ़रोख्त करने के तहत माही गिरोह को फ़ायदा हासिल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन के लिए मुफ्त राशन चावल, मुफ्त राशन कार्ड के अलावा मुफ्त बस सफ़र की सहूलियत के अलावा इंदिरा इल्लू और इंदिरा शक्ति कैंटीन जैसी स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार। 21 నవంబర్ ఇది మత్స్యకారుల దినోత్సవం. ఈరోజు మత్స్యకారుల దినోత్సవం రోజు మన నిజామాబాద్ రూరల్లో మరి మొట్టమొదటిసారి ఈ సంవత్సరంలో మనము కంజర్ కులాస్పూర్ చెరువులో మనము చేప పిల్లను విడుదల చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరం. దీంట్లో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ చేపల వృత్తిని ఇంకా పెంచాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అంటే మనకు మాంసకృతులు, తర్వాత వైటమిన్స్, తర్వాత ఏమైనా ఒమేగా యాసిడ్స్ అంటారు, एसेंशियल अमीनो एसिड। तेलंगाना खेलों की सलाहियतों को फिर दोबारा दुनिया के सामने पेश करने वाली बॉक्सर निखत जरीन को खिलाड़ियों ने दी मुबारकबाद। ग्रेटर नोएडा में मुनाकिदा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कप 2025 में निखत जरीन का मेडल हासिल करना हमारी रियासत के लिए काबिल फ़ख्र व इनकी कोशिश, नज़्म व ज़ब्त और अज़्म इस कामयाबी की अहम वजह होने का खिलाड़ियों ने इजहार किया। मुस्तकबिल में भी मज़ीद बैनुल अक़वामी तमगा मुल्क और रियासत के विक़ार को बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मोपाल मंडल के कासबाग तांडा में नई ग्राम पंचायत भवन की तामीरी कामों का किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मोपाल मंडल के कासबाग तांडा में नई ग्राम पंचायत भवन की तामीरी कामों से मुतालिक इराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद न सिर्फ मंडल से मुतालिक देहातों की तरक्की के लिए फ़ंड की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, बल्कि शहर में भी कई तरक्याती कामों के लिए फ़ंड की मंजूरी अमल में लाकर शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों को पाए तकमील पर पहुँचाते हुए अवाम को राहत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन M गंगा रेड्डी, कांग्रेस मंडल सदस्य साई रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ग्राम पंचायती पक्का भवनाలు, అదేవిధంగా అంగన్వాడీ స్కూల్స్, మరి ఎక్కడైనా రోడ్లు లేని దగ్గర రోడ్లు కూడా నిర్మించాలన్నదే ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. మరి దాంట్లో భాగంగానే మీ గ్రామానికి ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీకి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. అది ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ కూడా ఇక్కడ భూశెట్టి గారు ఇంతకుముందు టెండర్ వేశారు, ఆయన కడతాను అంటున్నాడు. మీరందరూ కూడా సహకరించి 6 నెలల లోపల ఈ బిల్డింగ్ కంప్లీట్ కావాలి. అర్థమైందా? సో మీ అందరి సహకారం లేకుండా మీ గ్రామ పంచాయతీ కష్టమవుతుంది. సో మీరు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా మరి గ్రామ పంచాయతీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీ గ్రామానికి అన్ని విధాలుగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మీ వల్లే ఇక్కడ వచ్చి సేవలు తీసుకుంటారు, పెద్ద మనుషులు నడవడానికి వస్తారు. ఇంకా దూరం ఉంటే కష్టమవుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా మీకు అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మీకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇవాళ రైతుల గురించి చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇవాళ రైతులకు 24 గంటలు కరెంటు ఇచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ నాణ్యమైన విత్తనాలు, నాణ్యమైన ఎరువులు, మరి ఒక గింజ పుట్టుకోకుండా మొత్తం కూడా MSP ప్రైస్తో 2300తో ఈ కొనడం అన్నది స్టార్ట్ చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇంతకుముందు లేకుండే రాజశేఖర రెడ్డి గారే స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇవాళ మనం ఇంకా కొత్తగా బోనస్ కూడా ఇస్తామని చెప్పినాం. సరే, మొన్న పోయినసారి ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు కూడా సన్నవడ్లకు బోనస్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కొంచెం ఆలస్యమైనా ఇస్తారు, అది ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం కాబట్టి అదే అందరికి ఇస్తారు. शहर के आमूर रोड पर वाक़ मेगा एक्सचेंज एंड प्री ओन्ड कार्स मेले का नूडा चेयरमैन केशव वेणु ने किया इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद के आर्मूर रोड पर वाक़ मेगा एक्सचेंज
एंड परी ओन्ड कार्स मेले का नोएडा चेयरमैन केशवीनू ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर केशवीनू ने मुखातिब करते हुए दही इलाकों के अवाम के लिए क़याम अमल में लाए गए एक्सचेंज एंड परी ओन्ड मेले से इस्तेफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस मेले में कार बुक करने वालों को इंतज़ामिया की जानिब से 10,000 रुपये का डिस्काउंट देना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केटिंग मैनेजर शाकिर पाशा, फाइनेंस मैनेजर परवीन, शोरूम टीम लीडर हरीश व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాదు నగరంలో హర్ష టొయోటా నిజామాబాద్ వారి సౌజన్యంతో గ్రామీణ మహోత్సవ్ మెగా ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రీ ఓన్డ్ కార్స్ మేళాను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది జిల్లా ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా టొయోటా కార్ లవర్స్ అందరూ కూడా దీన్ని గమనించగలరు. ఇక్కడ ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి 3 రోజుల పాటు ఈ మెగా మేళాను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में 25 तारीख को सेक्रेटरीट में तेलंगाना काबीना इजलास का होगा इनकाद। गवर्नमेंट जनरल सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने सरकारी मकतूब किया जारी। शहर की अवाम में तोहम परस्ती का इजाफा कदीम कब्रस्तान में। एक खबर में नामालूम अफराद की जानिब से तावीज़ व मछलियाँ दफन करने का वाक़या आया मंजर आम। ढोंगी बाबाओं के चक्कर में अवाम कर रही है अपनी आखिरत तबाह। कब्रस्तान कमेटी खामोश। बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फिर दोबारा आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। स्पोर्ट्स की शायकीन ने किया खुशी का इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी, डीजीपी शिवाधर रेड्डी ने निखत ज़रीन को दी मुबारकबाद। भोपाल मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। कुलासपुर देहात में वाक़ बड़ा तालाब में मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाते हुए भोपाल में कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम और एलबी नगर का दौरा करते हुए आवाम से मुतालिक मसाइल से की आगाही हासिल। फार्मूला ई रेस फर्जी मुकदमा है, कांग्रेस बीजेपी का टारगेट बीआरएस है। निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिला बीआरएस सदर व साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी का इजहार। डोंकेश्वर में जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी की अचानक तनखीद। तहसीलदार दफ्तर रैतु वेदिका खरीदी सेंटर का दौरा करते हुए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के बारे में किया दरियाफ्त। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।